السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل کی خصوصی پوڈ کاسٹ، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے پر جس نے پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو اور وہ خفیہ آپریشن جسے کچھ لوگ گرفتاری کہتے ہیں اور کچھ اغوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو۔ سائرہ، خوش آمدید۔ واقعی یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک مکمل عالمی بحران کی کہانی ہے جس میں طاقت، قانون اور سیاست سب شامل ہیں۔ سائرہ، سب سے پہلے ہم اپنے سامعین کو یہ بتا دیں کہ ہم یہاں قیاس آرائی نہیں بلکہ وہ معلومات بیان کر رہے ہیں جو اب تک بین الاقوامی میڈیا اور مستند رپورٹس میں سامنے آئی ہیں۔ بالکل بابر، مستند ذرائع کے مطابق امریکہ نے نکولس مدورو پر منشیات سمگلنگ، نارکو ٹیررزم اور عالمی جرائم کے الزامات عائد کیے تھے۔ یہ الزامات کئی برسوں سے موجود تھے، لیکن اس بار معاملہ صرف بیانات تک محدود نہیں رہا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں ایک خفیہ اور غیر معمولی آپریشن کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ آپریشن کسی ایک دن میں تیار نہیں ہوا، بلکہ کئی ماہ کی منصوبہ بندی، نگرانی اور خفیہ معلومات کے بعد عمل میں لایا گیا۔ جی بابر، رپورٹس بتاتی ہیں کہ صدر مدورو کی نقل و حرکت، سیف ہاؤسز اور سیکیورٹی نظام سب کچھ زیر نگرانی تھا، یہاں تک کہ ایک سیف ہاؤس کی نقل بنا کر خصوصی مشقیں بھی کی گئیں تاکہ کارروائی میں کوئی غلطی نہ ہو۔ آپریشن کی رات کراکس میں اچانک صورتحال بدلتی ہے۔ فضائی نظام متاثر، کمیونیکیشن میں خلل اور سیکیورٹی فورسز کی غیر معمولی نقل و حرکت۔ اسی دوران جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آتی ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ حراست میں لے لیے جاتے ہیں۔ لیکن بابر، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل تنازع تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہ ایک قانونی گرفتاری تھی، جبکہ مدورو خود عدالت میں کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا ہے، گرفتار نہیں۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے اس واقعے کو بین الاقوامی قانون کا مسئلہ بنا دیا۔ چند ہی گھنٹوں بعد عالمی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ مدورو اب وینیزویلا میں نہیں بلکہ امریکی تحویل میں ہیں۔ وینیزویلا کے اندر سیاسی ہلچل مچ جاتی ہے، عبوری انتظامیہ، احتجاج اور سڑکوں پر بے چینی۔ ادھر روس، چین اور کئی ممالک اس کارروائی کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو کل کسی بھی کمزور ملک کے لیڈر کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف مدورو کا مسئلہ نہیں، یہ عالمی نظام کا امتحان ہے۔ اور اگر الزامات درست ہیں تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا عالمی عدالتیں اور سفارتی راستے ناکافی ہو چکے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید آج نہیں لیکن تاریخ ضرور دے گی۔ ناظرین، آج کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم نے کوشش کی کہ بغیر جذبات اور بغیر پروپیگنڈا صرف حقائق اور سوالات آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ گرفتاری تھی یا طاقت کا استعمال؟ اجازت دیجیے بابر علی بشارت کو، اور میرے ساتھ تھیں سائرہ بانو۔ آپ سنتے رہیے 49 نیوز ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ۔